ویلکم بیک. آج کی جو خاص رات ہے ہم اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, اس کی فضیلت کے بارے میں جان رہے ہیں, اور ہم نے مفتی صاحب سے اور آپا سے کئی ساری باتیں جانی جو یقین مانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں سننے کے بعد. ابھی ویسے ہی ذہن میں ایک بات آئی کہ بخشش والی رات ہے, جس رات آپ اللہ کے حضور جھک گئے, رو لیے, لاڈ کر کے اللہ کو منا لیا, بخشش کروا لی. لیکن مفتی صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی ریجیکشن ہو جاتی ہوگی بخشش کی, اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا بھائی واپس جاؤ, تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ بہت اچھا سوال کیا بہن, خوش رہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. بے شک. لیکن 7 افراد حدیث کے اندر ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس کر دیتا ہے. 7 لوگ ہیں ایسے لیلۃ القدر کے اندر 7 افراد کو. سب سے پہلے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. دوسرا جو والدین کے نافرمان, یعنی آج کی رات مثال سپوز کر لیں کہ آج شب قدر ہے, آسمان سے جبرائیل امین آسمان سے فرشتوں کو لے کے اتریں, اور ایک شخص بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے غلاف کا پکڑ کے رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے, اس کو بھی واپس کر دیا جائے گا. کون ہوگا؟ جو والدین کا نافرمان ہوگا, جنہوں نے والدین کا دل توڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے واپس کر دے گا. جب تک تمہارے والدین تمہیں معاف نہیں کرتے, جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تیسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہوگا دل کے اندر, جس کی جو دل میں برائی اور نفرت رکھتا ہوگا, جس کا دل برائی سے بھرا ہوا ہوگا, اس کو واپس کر دیا جائے گا. جو عادی شرابی ہوگا اسے واپس کر دیا جائے گا. جو عادی زنا کرتا ہے اسے واپس کر دیا جائے گا. جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, ظلم کرتا ہے, اسے بھی واپس کر دیا جائے گا. وہ لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے پہلے اگر لوگوں کے حقوق کو ادا کریں, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا. کوئی شرک کرتا ہے تو اسے چاہیے توبہ کر لیں, اور ابھی سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کی یقین کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا. اب کی باتیں سن کے تو میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں, اللہ ہی حافظ ہے, اللہ خیر کرے. آپا کچھ بتائیے آپ اور فضیلت آج کی رات کے حوالے سے. لیلۃ القدر جیسے کہ آخری عشرے کی کوئی سی بھی طاقت ہو سکتی ہے, تو لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. اور میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اب 4 دن یا 5 دن بچے ہیں, تو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 27 رمضان کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد عید کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. تو یہ جو 3 یا 4 یا 5 دن ہوتے ہیں, یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بس پروردگار عالم کو منا لیجئے, اور کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان المبارک بغیر مغفرت کے رہ جائے. صحیح بات ہے, بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہم بس اپنے دلوں کو صاف رکھیں. جیسے آپ نے کہا کہ والدین کے نافرمان, شراب پینے والے, اور جتنی 7 لوگوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, ہم تو یوزولی یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز آن اے ڈیلی بیسس. والدین کی نافرمانی تو کتنی ہی عام ہے, آپ ہر گھر میں مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیسا انسان ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. والدین کہاں کیا کر رہے ہیں, مطلب کس جد و جہد سے والدین پڑھاتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, مطلب آپ کچھ تو لحاظ کریں نا چیزوں کا. مفتی صاحب ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں یہ ساری باتیں؟ ہم جو کر سکتے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھ کے, جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو میری ہم تو کر رہے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے میں آپ سے کہوں, جو ناظرین ہیں نوجوانوں سے, کہ بھئی آپ کو کیسے معلوم چلے کہ آپ سے اللہ راضی ہے نہیں. رضا الوالدی رضا اللہ, جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی, اور جس سے والد ناراض, یہ حدیث ہے, اس سے اللہ ناراض. آج کی رات کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے. آج کی رات جتنا ہو سکے قضاء عمری ادا کیجیے گا, جتنی ہو سکے. ابھی آپ تراویح پڑھیں, قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کریں, اس کے بعد آپ نے جو فجر آپ کی قضا تھی وہ ادا کیجیے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اپنے رب کو مناتے رہیں, گڑ گڑاتے رہیں. اب یقین جانی جو سمندر کا رب ہے نا, جو تمام پانیوں کا رب ہے, اس کو آپ کے آنکھ کے 2 بوند کے قطرے اتنے پسند ہیں کہ وہ آپ کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیتا ہے. جس چہرے پر, کہ میں نے سنا سیدنا ابو ہریرہ جب آنسو نکلتے تھے نا تو پورے چہرے پہ, پورے جسم پہ مل لیا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ میرے نجات کرا دیں گے, یہ جہاں میں مر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. یعنی کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیکج نکلا ہوا آج رات کا, اور جنت کا پیکج نکلا ہوا کہ بس آ جاؤ, آؤ سجدہ کر لو, آؤ دعا کر لو, آؤ سر رکھ لو, بس گڑ گڑا لو, بس میں تمہیں جنت دے رہا ہوں, آؤ مجھ سے لے لو. یعنی آج مجھے ایسا لگتا ہے جنت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے لے لو, آؤ مجھ سے لے لو. ہم انسان غافل ہیں. حضور کی حدیث ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو لیلۃ القدر کو پائے, رمضان کو پائے, اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یعنی کہ بد نصیبی, اور ایک جگہ آتا ہے ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. آپا اگر ہم بخشش کروانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے پچھلی بار بھی اس موضوع پہ بات کی تھی کہ اللہ سے دعا کیسے کریں, تو بہت سارے لوگوں کو اپنی بخشش کی دعا بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی مر جائیں گے تو جی بچے ہیں ہمارے وہ کریں گے,
جی ہم صدقہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں، مسجد میں چندے ڈال کے جا رہے ہیں، مسجدیں بنوا کے جا رہے ہیں، جہاں ہم چلے جائیں گے تو جو نمازیں پڑھیں گے لوگ، بخشش تو ہو ہی جانی ہے۔ اچھا، جیسے بچوں کی جہاں تک بات ہوتی ہے، اگر وہ بچے جو کہ اپنی نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اپنے مرحوم والدین کی نمازیں کہاں سے پڑھیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اور اپنے حساب و کتاب کو خود دیکھنا چاہیے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ میزان عمل پر تمہارا حساب اور کتاب کیا جائے۔ صحیح بات ہے۔ وہ سب وہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ اپنی مغفرت کے لیے، جیسے لوگوں نے، میں ابھی آپس سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ مسجدیں بنوا لیتے ہیں، کنویں کے پانی نکلے گا، لوگ پئیں گے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے کنویں کھدوا دیے ہیں، آپ نے مسجدیں بنوا دی ہیں، حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں آپ، بیوی کو آپ نے خوش نہیں رکھا ہوا ہے، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بچے آپ سے ناخوش ہیں، کلیگز آپ سے ناخوش ہیں، لیکن آپ کنویں کھدوا رہے ہیں، ثواب ادھر آپ کو ثواب نظر آ رہا ہے اور ادھر آپ نے یہ کیا ہوا ہے، ایسے کیسے بخشش ہوگی جب بیلنس ہی نہیں؟ دیکھیے 3 چیزیں قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات۔ صرف نماز پڑھیں اور آپ سب کے حقوق کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو پسند نہیں فرمائے گا۔ صرف حقوق ادا کریں اور نماز کو چھوڑ دیں، اللہ پسند نہیں فرمائے گا۔ بلکہ پیکیج ہے دین کے اندر، آپ نماز بھی پڑھنے والے ہوں اور اچھے بیٹے بھی ہوں، اچھے بھائی بھی ہوں، اچھے شوہر بھی ہوں، اچھے دوست بھی ہوں، اچھے پڑوسی بھی ہوں، اچھے بزنس مین بھی ہوں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ایسا ہے تو خود نبی کیسے ہوں گے؟ لیکن مفتی صاحب بھی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے پرفیکشن کے حقوق بھی پورے ہوں، بیوی بھی خوش رکھیں، بچوں کو بھی دیکھ بھال کریں، والدین بھی فرما برداری بھی رکھیں، مشکل کام ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جنت ایسی مل جائے گی؟ جنت کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ بلکہ یہ کہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے ٹائم ہمارے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے، اگر آپ یہ واقعہ بریک تک بس سنبھال کے رکھ لیں، ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب سے واقعہ سنتے ہیں۔